السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اصول مخارج، جو ہم پڑھ رہے ہیں مین پوائنٹس، میجر ایریاز جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ 3rd نمبر ہم نے پڑھ لیے، 3 نمبر ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں 4th اور 5th، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کو بھی ریپیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے 5 مین پوائنٹس ہیں، جن میں سے نمبر 1 ہے حلق، گلا۔ گلے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ نمبر 2 پہ ہے زبان۔ زبان سے ادا ہوتے ہیں 18 حروف، جن کے 10 مخارج ہیں جو ہم نے پڑھ لیے۔ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں۔ اس کے بعد ہے 3rd نمبر۔ 3rd نمبر ہے ہونٹ۔ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: میم، با، واو، فا۔ 4th نمبر پہ ہے جوف۔ جوف کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو۔ منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں جوف۔ یہاں سے ادا ہوتے ہیں حروف مدہ: الف، واو، یا۔ حروف مدہ ہوتے ہیں الف، واو اور یا۔ الف ساکن، الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہے۔ الف سے پہلے زبر تو یہ الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہے۔ یہاں سے یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ جو ہیں، یہ حروف مدہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ با، اب یہ با کے ساؤنڈ تو ہونٹوں سے ادا ہوئی ہے با، لیکن جو آ کی آواز آ رہی ہے با، یہ منہ کے خالی حصے سے جوف سے نکل رہا ہے۔ کہیں پہ زبان کہیں ٹچ نہیں ہو رہی، کہیں پہ بھی نہیں لگ رہی، یہ منہ کے خالی حصے سے الف کی آواز آ رہی ہے۔ اس طرح واو مدہ کی آواز بھی بو، او، یہ جو او کی آواز ہے یہ منہ کے خالی حصے سے آ رہی ہے۔ اور اسی طرح بی، جو یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، اور اس کی آواز بھی منہ کے خالی حصے سے جوف سے آ رہی ہے۔ آگے ہے 5 پوائنٹ۔ 5 پوائنٹ ہے خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کے اندرونی حصے کو۔ ناک کے اندرونی حصہ، جہاں پہ ہم غنہ کرتے ہوئے آواز کو لے کر جاتے ہیں۔ 2 حروف ہیں جہاں پہ غنہ ہوتا ہے، نون اور میم۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی حرف پہ ہر نون اور میم پہ بھی غنہ نہیں ہوتا۔ کچھ رولز ہیں، وہ ہم رولز انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی غنے میں غنہ کریں گے آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے، غنے میں آواز کو ناک میں لے کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں بھی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے۔ آج ہم نے اصول مخارج کے پورے 5 پوائنٹ پڑھ لیے۔ نمبر 1 حلق، 6 حروف ادا ہوتے ہیں گلے سے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ نمبر 2 پہ زبان، زبان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، 10 مخارج ہیں، وہ ہم نے پڑھ لیے ڈیٹیل میں۔ 3rd نمبر پہ ہونٹ، میم، با، واو، فا، 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ 4th نمبر پہ جوف، منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں جوف، اور یہاں سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں۔ الف مدہ کیا ہوتی ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو۔ الف کو الف تبھی کہتے ہیں جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی تو پھر وہ الف نہیں رہا، وہ اب حمزہ کی آواز نکالے گا۔ اس لیے الف تب تک یہ الف ہوتا ہے جب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو پھر یہ الف ہے۔ تو یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف ہے، الف مدہ ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ، اور اس کو ہم الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی آواز کو ہم ناک میں وہ منہ کے خالی حصے سے جوف سے نکلتی ہے۔ نمبر 5 پہ خیشوم، ناک کا اندرونی حصہ۔ یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے 2 حرف ہیں، نون اور میم پہ جب غنہ ہوتا ہے تو پھر آواز کو ناک میں لے کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں بھی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے۔
اگر آپ تجوید سے ریلیٹڈ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔